تو قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر۔ انہوں نے جب وہ زخمی حالت میں تھے، زیر علاج تھے، وہ بھانپ گئے تھے، سمجھ گئے تھے میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، بیٹے عبداللہ کو بھیجا، جاؤ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے لیجئے گا۔ اگر وہ اجازت دیتی ہے کہ اگر میں دنیا سے جا چکوں تو مجھے بھی اپنے دو یار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں سونے کی اجازت دے دے، وہاں دفنانے کی اجازت دے دے۔ حضرت عبداللہ جب تشریف لاتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، لیکن آج میں اپنے آپ پر امیر المومنین فاروق اعظم کو ترجیح دیتی ہوں اور وہ اجازت دیتی ہوں حضرت کو وہیں پر دفنا دیا جائے۔ سیدنا امیر المومنین کو خوشخبری سنانے کے لیے جب عبداللہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت امیر المومنین فرمانے لگے بیٹھے ممکن ہے اماں جان نے کسی دباؤ میں آ کر اجازت دی ہو، کیونکہ میں امیر ہوں مسلمانوں کا، میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، ہو سکتا ہے کسی دباؤ میں آ کر انہوں نے اجازت دی ہو۔ جب میری روح انتقال کر جائے تو میرے جنازے کو اماں عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا اور پھر اجازت طلب کرنا کہ امیر المومنین کو اجازت چاہیے حجرے میں دفن ہونے کے لیے۔ اس وقت اگر انہوں نے اجازت دی تو دفنا دینا، نہیں تو مسلمانوں کی قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اللہ اکبر، یہ اس وقت کے حکمرانوں کی حالت ہے، یہ تو اسلام کیا حسن ہے، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور آج کا حکمران، آج کے عمراء اور آج کے جو ہے وہ صاحب منصب لوگ، ان کا رویہ، ان کا طرز، ان کا طریقہ یہ صحابہ کرام کے طرز و طریقے سے آسمان اور زمین کے درمیان برابر، ان کے درمیان فرق ہے۔ تو صحابہ کرام کی نقش قدم پر اگر چلنا ہو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر اگر آپ نے جانا ہو تو یاد رکھنا اس کے لیے صحابہ کرام کی تمام تر تعلیمات پر عمل کرنا